بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 193 ہے اور اس سبق میں ہم باب الیمینی فی الکلام کے اندر ہم بات کریں گے کہ کسی کے غلام یا بیوی سے کلام نہ کرنے کی قسم اٹھانا، یعنی فلاں کی بیوی سے میں بات نہیں کرتا ہوں، فلاں کے غلام سے میں بات نہیں کرتا ہوں، یا یہ کہ فلاں کے دوست سے بات نہیں کرتا ہوں، تو اس طریقے سے قسم کھانا، تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور پھر اس میں یہ کہ متعین کرنا بیوی کو یا دوست کو یا غلام کو یا غیر متعین کرنا، تو یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جس کو ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ پہلے ایک مسئلہ ہے اس کو ہم ذکر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جس مسئلے کا بھی ہم نے عنوان میں تذکرہ کیا اس کی طرف جائیں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کلمت فلانا الا ان يقدم فلان او قال حتى يقدم فلان او قال الا ان يأذن فلان او حتى يأذن فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حنيثا ولو كلمه بعد القدوم والإذن لم يحنث لأنه غاية واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين وإن مات فلان سقطت اليمين خلافا لأبي يوسف رحمه الله لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن والقدوم ولم يبق بعد الموت متصور الوجود فسقطت اليمين وعنده التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تأبد اليمين۔ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے اگر فلاں سے بات کی یہاں تک کہ فلاں آ جائے، مطلب زید قسم اٹھا رہا ہے کہ اگر میں نے خالد سے بات کی یہاں تک کہ عمر آ جائے، یعنی عمر کے آنے سے پہلے اگر بات کر دی، الا ان یقدم فلان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ عمر آ جائے تو پھر میں بات کروں گا، اس سے پہلے بات نہیں کروں گا، یہ اس عبارت کا حاصل ہے۔ یہاں تک کہ عمر آ جائے یا یہاں تک کہ حتی یقدم کا معنی بھی یہی ہے۔ الا ان کے بارے میں ہم نے مقابلے میں پڑھا کہ الا ان آذن لکی بھی پیچھے گزرا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے یہ حتی، یہ بھی غائط کے لیے ہوتا ہے، تو یہ حتی یقدم فلان ان کے معنی میں ہے، تو اگر الا استعمال کرتا ہے یا حتی کرتا ہے، یا یہ کہ الا ان یأذن فلان، الا یہ کہ فلاں اجازت دے دے۔ اگر میں نے خالد سے بات کی، الا یہ کہ عمر اجازت دے دے، یعنی عمر کی اجازت سے پہلے اگر میں نے بات کر دی، یا حتی یأذن فلان کے لیے کہ یہاں تک کہ عمر کی اجازت سے پہلے میں نے بات کر دی تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے۔ تو یہ پورا حاصل ہو گیا اس کا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے وہ عمر کے آنے سے پہلے یا عمر کی اجازت دینے سے پہلے اس نے خالد سے بات کر دی تو حانس ہو جائے گا، اور اگر اس نے عمر کے آ جانے کے بعد یا عمر کی اجازت دینے کے بعد خالد سے بات کی ہے تو اس صورت میں زید حانس نہیں ہوگا۔ لأنه غایت، فرماتے الا ان اور حتی یہ غایت کے لیے ہے، اور غایت کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ابھی تک مغیّہ ہے، اور غایت زید عمر کا آنا ہے یا عمر کا اجازت دینا ہے، اور وہ جب پوری ہو جائے گی تو غایت پوری ہو جائے گی اور قسم پوری ہو جائے گی، اس کے بعد بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے والیمین باقیۃ قبل غایت سے پہلے قسم باقی رہے گی، اور منتہیۃ اور وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے غایت کے بعد، پس کلام کی وجہ سے یعنی قسم کے پورا ہونے کے بعد جو کلام ہوگا اس کی وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ عمر فوت ہو جائے، اس نے کہا تھا کہ عمر کے آنے سے پہلے یا عمر کی اجازت دینے سے پہلے میں نے بات کی تو میری بیوی کو طلاق ہے، اب عمر فوت ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قسم ہی ساخت ہو جائے گی، قسم سرے سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس کے بارے میں کہا تھا غائب جس کو بنایا تھا وہ آیا ہی نہیں بلکہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو لہٰذا وہ قسم کا جو انتہا تھی وہ نہیں رہی تو قسم ساقط ہو جائے گی۔ اس میں امام ابو یوسف اللہ اختلاف فرماتے ہیں۔ لأن الممنوع عنہ کلام، دلیل ہے جی یہ متن والے مسئلے کی کہ قسم یعنی کلام سے جو رکنا ہے
وہ کلام جس سے رکنا ہے قسم اٹھانے والے نے وہ والا کلام ہے ینتہی بالاذن والقدومی، جو عامر کی اجازت یا عامر کے آنے کے ساتھ منتہی ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے وہ منتہی نہیں ہوتا، اس سے پہلے پہلے کلام وہ ممنوع ہی رہے گا، اور اس کی ممانعات کی انتہا وہ عامر کے آنے کے ساتھ یا عامر کی اجازت دینے کے ساتھ ہوگی۔ ولم یبق بعد الموت، اور موت کے بعد وہ باقی نہیں رہا، متصور الوجود یعنی اس کے وجود کا تصور باقی نہیں رہا، تو لہٰذا وہ کلام وہ ختم ہو گیا، ساقط ہو گیا، قسم بھی ساقط ہوگی۔ وعندہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ التصور لیس بشرط۔ ہم نے ایک دو سبق پہلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قاعدہ ذکر کیا ہے، ان کے نزدیک قسم کے پورا کرنے کا یا مقسوم علیہ جس کے اوپر قسم اٹھائی ہے یا جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، وہ محلوف علیہ، اس کا وجود اگر متصور نہیں ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، اس کا خلیفہ موجود ہے جس کو ہم کفارہ کہتے ہیں، تو ان کے ہاں اس کی شرط نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تصور لیس بشرط، قسم کے پورا ہونے کا جو تصور ہے وہ شرط نہیں ہے۔ یہاں پر بھی جو غایت ہے اس کا موجود ہونا وہ شرط نہیں ہے، بس غایت اگر ساقط ہوگی تو قسم تعبد الیمین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے گویا کہ قسم کھائی ہے کہ میں اگر فلاں سے بات کر لوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، بیچ میں کوئی بھی غایت وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا جب بھی بات کرے گا تو ہانس ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں راجح قول طرفین کا ہے کہ یہ اللہ غایت کے لیے ہے، لہٰذا اس سے پہلے پہلے کرے گا تو ہانس ہو جائے گا، بعد میں کرے گا تو ہانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينوي عبدا بعينه او امرأة فلان او صديق فلان فباع فلان عبده او بانت منه امرأته او عاد صديقه فكلمهم لم يحنث لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان إما إضافة ملك أو إضافة نسبة ولم يوجد فلا يحنث۔ قال رضي الله عنه هذا في إضافة الملك بالاتفاق، وفي إضافة النسبة عند محمد رحمه الله يحنث كالمرأة والصديق۔ قال في الزيادات لأن هذه الإضافة للتعريف لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا يشترط دوامها فيتعلق الحكم بعينه كما في الإشارة، ووجه ما ذكر هاهنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف إليه ولهذا لم يعينه فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك۔ حاصل مسئلہ یہ ہے کہ قسم یہ اٹھائی ہے کہ فلاں کے غلام سے بات نہیں کرے گا۔ اب غلام متعین نہیں کیا، یہ وہ والی صورت ہے کہ فلاں کے غلام سے بات نہیں کرے گا، یا فلاں اور غلام متعین غلام کی نیت نہیں کی، یا یہ کہ فلاں کی بیوی سے بات نہیں کرے گا، یا فلاں کے دوست سے میں بات نہیں کروں گی، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ زید کہہ رہا ہے کہ میں خالد کے غلام سے بات نہیں کروں گا، میں خالد کی بیوی سے بات نہیں کروں گا، یا میں خالد کے فلاں دوست عمر سے بات نہیں کروں گا، اس طریقے سے قسم اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اس فلاں نے یعنی خالد نے اپنے غلام کو فروخت کر دیا، یا اس کی جو بیوی تھی اس سے طلاق بائنہ کے ساتھ جدا ہو گئی، یا اس کے دوست نے اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، اس کے بعد پھر اس نے ان سے بات کی، یعنی اس کی اس بیوی سے جو اب بیوی نہیں رہی، یا اس کے اس دوست سے جو اب دوست نہیں رہا، یا اس کے اس غلام سے جو اب اس کا غلام نہیں رہا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر یہ ان سے بات کر لیتا ہے تو اس صورت میں ہانس نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ اس نے قسم کا جو عقد باندھا ہے وہ ایسے فعل کے اوپر باندھا ہے کہ جو فعل ایک ایسے محل کے اندر واقع ہو جو اس فلاں یعنی خالد کی طرف مضاف ہو، یعنی ایسا فعل کلام کرنے کا کہ جو واقع ہو ایسے محل میں کہ وہ محل خالد کی طرف منسوب ہو، یعنی غلام یعنی خالد کی بیوی یعنی خالد کا دوست جو کہ خالد کی طرف منسوب تھے، ان کے اندر خالد کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تو اب ان کی خالد کی طرف نسبت ہی نہیں رہی، مثلا بیوی جدا ہوگی، غلام بیچ دیا، یا دوست دشمن بن گیا، تو اب اس صورت کے اندر اگر ان سے بات کرتے تو اب ہانس نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ نسبت نہیں رہی، یا تو ملکیت کی اضافت تھی
اور وہ ہے غلام کی، یا نسبت کی اضافت تھی یعنی دوست کی نسبت تھی یا بیوی کی نسبت تھی، ولم یوجد اب وہ نہیں پائے گی تو فلا یحنس، حنس نہیں ہوگا۔ امام مرغینانی یعنی صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا فی اضافت الملک بالاتفاق، یہ صورت مسئلہ اور اس کا یہ حکم ملکیت والی جو اضافت ہے یعنی غلام کی اضافت جو خالد کی طرف ملکیت کی اضافت ہے، اس میں تو بالاتفاق عدم حنس ہے، یعنی تمام ائمہ کے نزدیک اس میں حانس نہیں ہوگا۔ وفی اضافت نسبہ، جہاں تک بیوی کی اور دوست کی نسبت کی بات ہے تو یہ جو نسبت اور اضافت تھی خالد کی طرف، تو اس میں شیخین کے نزدیک تو حانس نہیں ہوگا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر طلاق کے بعد یا دوست کے جدا ہو جانے کے بعد اگر اس سے بات کر لیتا ہے اس دوست سے یا اس بیوی سے تو حانس ہوگا، کالمرأۃ والصدیق، جیسے کہ وہ عورت بیوی اور وہ دوست، اس کے ساتھ اگر بات کرے گا بھی، اگرچہ عورت کو طلاق مل چکی ہے، اگرچہ وہ دوست جدا ہو چکا ہے، پھر بھی اگر ان سے بات کرتا ہے تو حانس ہو جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ زیادات کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ اضافت تعریف کے لیے تھی، کیونکہ خود یہ بیوی اور خود یہ دوست اس قابل تھے کہ ان سے دشمنی رکھی جا سکے، ضروری نہیں کہ خالد کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے ان سے دشمنی تھی، بلکہ ان سے خود ذاتی طور پر بھی دشمنی ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ عورت کون ہے، یہ بندہ کون ہے، تو خالد کی طرف نسبت کر دی کہ یہ جو خالد ہے نا یہ خالد کی بیوی ہے جس سے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، یا یہ جو خالد ہے نا اس کا یہ دوست ہے جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ صرف ان کی تعریف کے لیے اضافت تھی، ورنہ اس اضافت کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور جو اضافت تعریف کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر دوام نہیں ہوتا، لہٰذا اگر بس تعریف ہو گئی ہے کافی ہے۔ اب اگر وہ اس کی نسبت خالد کی طرف ہو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اگر ان سے بات کرتا تو پھر بھی حانس ہو جائے گا۔ لأن المرأة والصدیقہ مقصودان بالہجران، کیونکہ عورت اور وہ دوست یہ ہجران یعنی ان سے بات کو ترک کرنا یہ اس حوالے سے بھی مقصود ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو، تو صرف تعریف کے لیے خالد کی طرف نسبت کر دی، ورنہ اس نسبت کا دائمی ہونا ضروری نہیں تھا۔ فلا یشترط دوامها، پس اس نسبت کا دائمی ہونا شرط نہیں ہے، پس حکم بعینہ ای بعین کل واحد منہما، یعنی یہ عورت اور دوست ان دونوں میں سے ہر ایک کے یعنی عین کے ساتھ یعنی ان کی ذات کے ساتھ متعلق ہوگا۔ کما فی الاشارہ، جس طریقے سے اشارے والا مسئلہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ اس کے اندر اگر اشارہ کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ ان کی نسبت کرنے کی، خود ان کی اپنی ذات مراد ہوتی ہے۔ ووجہ ما ذکر ہا ہونا، ذکیرہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ذکرہ پڑھیں گے تو امام محمد رحمہ اللہ کی طرف نسبت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کی یہ جو روایت ہے جہاں جو یہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے، امام محمد رحمہ اللہ اس میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ان سے بات کرتا ہے طلاق کے بعد یا دوست کے جدا ہونے کے بعد تو حانس نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہ یحتمل ان یکون غرضہ ہجرانہ لاجل المضاف الیہ، کہ نہیں اس میں اس بات کا احتمال بھی تو ہے کہ اس کے قسم اٹھانے کی غرض اس یعنی عورت سے یا دوست کو چھوڑنا مقصود ہو اس مضاف الیہ کی وجہ سے، یعنی جس کی طرف نسبت کر رہا ہے اس کی وجہ سے۔ مثلا اس نے کہا کہ فلاں کے غلام سے بات نہیں کروں گا، یا فلاں کے یعنی خالد کی بیوی سے بات نہیں کروں گا، خالد کے دوست سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ خالد کی وجہ سے یہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، اصل دشمنی خالد کے ساتھ ہے نہ کہ ان کے ساتھ ہے، تو اس بات کا احتمال بھی تو اس میں ہے نا، اسی وجہ سے تو اس نے اس کو متعین نہیں کیا۔ فلا یحنس بعد زوال الاضافتی، بے شک پس اگر یہ اضافت زائل ہوگی، مطلب اب بیوی کو طلاق ہو گیا یا دوست اب دوست نہیں رہا یا غلام کو فروخت کر دیا، اضافت زائل ہو گیا، خالد کی طرف نسبت نہیں ہے، تو اب تو وہ نسبت نہیں ہے تو کیا اب بھی حانس ہو جائے گا ان سے بات کرنے سے؟ تو فرماتے ہیں کہ شک کی وجہ سے اب اضافت کے زائل ہونے کے بعد بھی حانس نہیں ہوگا بات کرنے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خود ان کی ذات مراد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ زید کی طرف نسبت کرنا جو تھا وہ اس کا مقصود ہو۔ فلا یحنس بعد زوال الاضافت، بے شک کا یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ خالد کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، تو مطلب ہے کہ خالد کے ساتھ ان کی خاص دشمنی تھی۔
اگر اس دوران بات کر لیتا تو حانس ہو جاتا، اب اگر اس کے بعد بات کرے گا ان سے تو اب چونکہ زید خالد کے ساتھ نسبت نہیں رہی تو اب وہ حانس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں شک ہے، ایک صورت میں حانس ہونے کا بھی ہے جس طرح زیادات کی یہ روایت ہے، اور ایک میں حانس نہ ہونے کا بھی قول ہو سکتا ہے، تو لہٰذا شک کی وجہ سے حانس نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طریقے سے ہو کہ غلام کو متعین کر دیا، یا خالد کی بیوی کو یا اس کے غلام کو یا اس کے دوست کو باقاعدہ متعین کر دیا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ عَبْدُ فُلَانٍ هَذَا، او یہ اس طرح کا مطلب کہ لا اکلم عبد فلان هذا او امرأة فلان بعینها او صدیق فلان بعینہ، کہ میں فلاں آدمی کے یعنی خالد کے اس غلام سے بات نہیں کروں گا، یا خالد کی اس بیوی سے بات نہیں کروں گا، یا خالد کے اس دوست سے بات نہیں کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ لم یحنس فی العبد، غلام کے اندر تو حانس نہیں ہوگا۔ وحانس فی الامرأۃ والصدیق، یعنی اسی طریقے سے صورت ہے کہ غلام کو اس نے بیچ دیا، یا یہ کہ بیوی کو طلاق ہوگی، اور اس طریقے سے دوست جدا ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر اس نے پھر ان سے بات کر لی تو غلام کے اندر تو حانس نہیں ہوگا، لیکن بیوی اور دوست کے اندر اگر ان سے بات کر دی جدائی کے بعد تو حانس ہوگا۔ یہ شیخین کا مسلک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے اندر بھی اگر اس نے بعد میں یعنی فروخت ہو جانے کے بعد بات کر لی تو حانس ہو جائے گا۔ یہی امام ظفر رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ اور اگر اس نے اسی طریقے سے قسم کھا لی کہ فلاں آدمی کے اس گھر کے اندر میں داخل نہیں ہوں گا، اور پھر ان شخص نے اس گھر کو بیچ دیا، پھر یہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، فَهُوَ عَلَى هَذَا الاختلاف، فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ شیخین کے نزدیک حانس نہیں ہوگا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حانس ہو جائے گا۔ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان الاضافۃ للتعریف والاشارۃ ابلغ منها فيها لكونها قاطعۃ للشرکۃ بخلاف الاضافۃ فاعتبرت الاشارۃ ولغت الاضافۃ وصار كالصدیق والمرأۃ۔ امام ظفر اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی دلیل کہ بھئی حانس ہو جائے گا اگر اس گھر میں یعنی فروخت ہونے کے بعد بھی اگر اس گھر میں داخل ہو گیا، یا غلام کو فروخت کر دینے کے بعد بھی اس غلام سے بات کر دی تو پھر بھی حانس ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ اضافت جو ہوتی ہے وہ تعریف کے لیے ہے، جس طرح امام محمد رحمہ اللہ نے اوپر زیادات کی جو عبارت لے کر آئے ہیں، تو یہاں پر بھی ان کا یہی مسلک ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اضافت ہے کہ خالد کا گھر یا خالد کا غلام یا خالد کی بیوی یا خالد کا دوست، یہ ان کی تعریف کرنا مقصود ہے، اور ساتھ ساتھ جب اشارہ بھی ہو گیا کہ یہ غلام، یہ بیوی، یہ دوست، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تعریف سے زیادہ ابلغ ہے۔ اشارہ جو ہے وہ تعریف میں اضافت سے زیادہ ابلغ ہے۔ اب تو اگر اضافت نہ بھی کرتا تو اس نے جب ان کی طرف اشارہ کر دیا تو اس سے وہ متعین ہو گئے، تو لہذا اشارہ بھی پایا گیا، ساتھ ساتھ اضافت بھی پائے گی، تو فرماتے ہیں کہ لِكَوْنِهَا قَاطِعَةً لِلشِّرْكَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے یہ شرکت کو قطع کر دیتا ہے، یعنی اب اس میں کسی قسم کی کوئی احتمالی شرکت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خالد کا کون سا غلام ہو، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، خالد کی کون سی بیوی ہو، خالد کا کون سا دوست ہو، اب اس شرکت کا بھی کوئی احتمال نہیں رہتا اشارے کی وجہ سے۔ جب اشارہ بھی پایا گیا، اضافت بھی پائی گئی، تو فرماتے ہیں کہ اب اشارہ چونکہ ابلغ ہے بخلاف الاضافتی، بخلاف اضافت کی کہ اس میں کچھ نہ کچھ احتمال بھی پایا جا سکتا تھا کہ یہ پتہ نہیں خالد کا کون سا غلام مراد ہو یا کون سی بیوی مراد ہو، تو لہذا فاعتبرت الاشارۃ ولغت الاضافہ، بس اشارہ معتبر ہوگا اور اضافت لغو ہو جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصار کالصدیق والمرأۃ، یہ وہی صدیق اور بیوی سے متعلق جس طرح مسئلہ ہے اسی کے حکم میں ہو گیا کہ اس میں جو ہے وہ حانس ہو جاتا ہے، اگر ان سے بات کرے تو اس صورت میں بھی حانس ہو جائے گا، یعنی گھر میں داخل ہونے سے بھی اور غلام کے ساتھ بات کرنے سے بھی حانس ہو جائے گا۔ وَلَهُمَا أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الْيَمِينِ مَعْنًا فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعاد لذواتها وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعنى في ملاكها، فتتقيد اليمين بحال قيام الملك بخلاف ما إذا كانت الإضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه يعاد لذاته، فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين بخلاف ما تقدم۔
شیخین فرماتے ہیں کہ اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اضافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اشارے کے مقابلے میں. ہم کہیں گے نہیں، اضافت کی ہے، کیونکہ قسم کی طرف جو داعی پیدا ہوا ہے کہ بھئی میں خالد کی بیوی اس بیوی سے بات نہیں کروں گا یا خالد کے اس غلام سے بات نہیں کروں گا، اس قسم کی طرف جو داعیہ پیدا ہوا ہے وہ اسی سبب سے ہے جو مضاف الیہ کے اندر ہے. یعنی مضاف الیہ یعنی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے یعنی خالد، تو خالد کی طرف نسبت کرنے کی جو وجہ ہے یہی قسم کا سبب بنی ہے، قسم کی طرف ابارہ ہے کہ ورنہ تو یہ جو غلام ہے یا گھر ہے ان چیزوں کے ساتھ دشمنی تو کسی کی نہیں ہوتی. تو لہٰذا شیخین فرماتے ہیں کہ یہ جو اعیان ہیں یعنی گھر ہے یا غلام ہے تو ان کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی دشمنی نہیں ہوتی، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور گھر ایسا ہے نہیں کہ گھر کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے. تو فرماتے کہ لا تہجر، ان اشیاء کو ایسے چھوڑا نہیں جاتا، ولا تعاد علی ذواتیہ، اور ان کی ذاتی حیثیت سے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتا. وکذا العبد، اور اسی طریقے سے غلام کو بھی اس کی ذات کے اعتبار سے اس سے بات نہیں ترک کی جاتی، کیونکہ اس کا مرتبہ ہی آزاد آدمی کے مقابلے میں کم ہے، لسقوط منزلتہ، بل لمانا فی ملاکیہ، بلکہ ان سے جو بات ہے یا اس طرح گھر وغیرہ کے اندر داخل ہونے سے جو قسم کھائی جاتی ہے تو یہ ان کے مالکوں کے اندر کوئی سبب ہوتا ہے بات نہ کرنے کا، تو اس وجہ سے یہ قسم کھائی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ نسبت اور یہ اضافت معتبر ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے. یہ ہے یہ شیخین کی طرف سے امام محمد رحمہ اللہ کا جواب. لہٰذا قسم جو ہے وہ مقید ہوگی ملکیت کے قائم ہونے کی حالت کے ساتھ. جب تک کہ خالد کے ساتھ ملکیت قائم ہے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا. خالد سے ملکیت ختم ہوگی اس گھر کی اور اس کے بعد داخل ہوگا یا اس غلام کے ساتھ بات کرے گا تو پھر اس صورت میں حانس نہیں ہوگا. تو غلام کے اندر اس وجہ سے شیخین کے نزدیک حانس نہیں ہوتا، اور گھر کے اندر اس وجہ سے داخل ہونے سے حانس نہیں ہوتا. بخلاف اس صورت کے کہ جب اضافت نسبت کی ہو. یہ تو اضافت ملکیت کی تھی، تو ہم نے کہا کہ مالک کے اندر کچھ سبب تھا بات نہ کرنے کا، کوئی لڑائی جھگڑا تھا، اس وجہ سے یہ نسبت ہوئی ہے شیخین کے نزدیک. جبکہ جب اضافت نسبت کی ہو یعنی بیوی کی اضافت یا دوست کی اضافت جو خالد کی طرف تھی، یہ اضافت ملکیت کی نہیں ہے بلکہ اضافت نسبت کی ہے، قرابت کی ہے، رشتہ داری کی ہے. تو فرماتے ہیں جیسے صدیق اور مرأہ، تو فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوست اور اس عورت کے ساتھ ان کی ذات کے اعتبار سے دشمنی کی جائے، کیونکہ ان سے خود بھی تو دشمنی ہو سکتی ہے نا، اس کے اہل ہیں. فکانت الاضافۃ للتعریف، تو لہٰذا یہاں پر جو ان کی اضافت خالد کی طرف تھی وہ صرف اور صرف تعریف کے طور پر تھی کہ یہ جو عورت ہے یہ خالد کی بیوی ہے جو ہے، اس سے میں بات نہیں کرتا ہوں، یا یہ جو خالد کا یہ فلان دوست ہے اس سے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ خود ذاتی طور پر ان سے کوئی دشمنی بھی مقصود ہو سکتی ہے. اور والداعی لمانا فی المضاف الیہ غیر ظاہر، اور مضاف الیہ کے اندر جو قسم کا یعنی بات نہ کرنے کا جو داعی ہے خالد کے اندر، تو وہ ظاہر نہیں ہے یہاں پر. اوپر غلام میں اور گھر میں تو ظاہر ہے کہ غلام سے دشمنی نہیں کی جاتی اور گھر سے کوئی دشمنی نہیں کی جاتی، وہ خالد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے قسم کھانے کا سبب. تو جبکہ یہاں پر مضاف الیہ جو خالد ہے اس کے اندر کوئی ایسا لڑائی جھگڑے کا یا بات نہ کرنے کا سبب جس کی وجہ سے یہ قسم کا داعی پیدا ہو وہ ظاہر نہیں ہے لعدم تعین، کیونکہ اس کا کوئی تعین ہی اس نے نہیں کیا. بخلاف ما تقدم، بخلاف یہ گھر کی مثال کے اور غلام کی مثال کے. تو یہ سبق چونکہ طویل ہو چکا ہے اور یہ ایک تفصیلی مسئلہ تھا، اس کو یہیں پہ ہی روکیں گے انشاءاللہ. اگلے سبق کے اندر اس باب کے اس بنیادی بحث کو اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی فصل ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.